السلام علیکم۔ ہمارا موضوع ہے ماخذ سیرت، قرآن، کتب احادیث و آثار، کتب مغازی و سیر، کتب تاریخ و وثائق، تاریخ عرب اور عرب شاعری۔ سیرت کے لفظی معنی طریقہ کار کے ہیں۔ سیرت کے لغوی معنی چلنے کی رفتار، انداز کے ہیں۔ عربی زبان میں اس وزن میں جو مصدر آتا ہے اس کے معنی طریقہ یا اختیار کرنے کے انداز ہیں۔ عربی زبان میں سیرت کے معنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ جلد ہی سیرت کا لفظ ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ قاضی محمد علی تھانوی اپنی کتاب کشاف الاصطلاح الفنون میں لکھتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں اس لفظ کا زیادہ استعمال مسلمانوں کے اس طریقہ کار پر ہوتا ہے جو وہ غیر مسلم، کفار، مسلمان باغی، مرتدین، اہل ذمہ اور دوسروں سے معاملہ اختیار کرتے ہوئے اپناتے تھے۔ سیرت کے ماخذ: قرآن مجید۔ علم سیرت خود اتنا ہی گہرا علم ہے جتنا خود قرآن مجید۔ محمد حسین ہیکل رسول اللہ کی حیات کے مقدمے میں لکھتے ہیں، مجھے یہ باریک نکتہ معلوم ہو چکا تھا کہ سیرت رسول کے سلسلے میں کوئی مرجع اور ماخذ ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، اگر دنیا سے تاریخ اسلام کی تمام کتابیں معدوم بھی ہو جائیں تو بھی حیات مقدسہ کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے۔ قرآن مجید میں سیرت نگاری، یا ایھا المزمل بشیرن نذیرن سراجن منیرن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اصحاب کہف کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی سے متعلق سورۃ تحریم اور سورۃ الاحزاب میں ذکر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ والا واقعہ سورۃ نور میں درج ہے۔ کتب حدیث، سیرت کا ماخذ: حضرت امام بخاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ترین خصوصیات و فضیلت کے لیے صحیح بخاری میں کتاب المناقب میں علامت النبویہ پر مستقل باب بنایا۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شخصی فضائل، عادات، اخلاق و احوال اور مرض و وفات کو بیان کیا ہے۔ کتاب فضائل اصحاب النبی اور کتاب المناقب الانصار میں حضرت امام بخاری نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں، ساتھیوں اور خاندان کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت امام مسلم نے صحیح مسلم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک، اخلاق و عادات، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام اور جہاد اور سیر کے بارے میں روایات درج کی ہیں۔ صحیحین کے ابواب کے تحت وہی روایات قلم بند کی گئی ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم کے اختیار کردہ معیار کے مطابق ہیں۔ ان کے ذریعے سے تمام تر تفصیلات سامنے نہیں آتی، البتہ ہر موضوع کے بنیادی خد و خال واضح ضرور ہو جاتے ہیں۔ بحیثیت نبی اور ہادی برحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خد و خال قرآن مجید کے مطالعے سے واضح ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کتب صحاح و سنن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کے احوال، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو قتادہ، حضرت سلمہ بن اکوع، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں۔ حضرت ابو قتادہ سے بھی غزوہ حنین کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خیبر کے موقع پر مسلمان ہوئے اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں شامل رہے۔ نوجوان صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر،
حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ شامل ہیں۔ بزرگ صحابہ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض اور تربیت کی سعادت حاصل کی، جبکہ نوجوان صحابہ نے اپنے بزرگ صحابہ کے علم سے استفادہ حاصل کیا۔ سیرت کا ماخذ: کتب مغازی و سیر۔ مغازی، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات اقدس کے واقعات درج ہیں۔ سیرت، اس میں فقہی رہنمائی، قانون اور ہدایات شامل ہیں۔ عروہ بن زبیر اور موسیٰ بن ابی عقبہ کی تحریروں کا ابتدائی دور مغازی اور سیرہ کہلائیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ علم سیرت باقاعدہ علم بن گیا اور مغازی اور سیرہ اس کے حصے بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر سے متعلق ہر شے، ہر انداز اور ہر ادا کو محدثین اور سیرت نگاروں نے پوری توجہ اور عقیدت سے محفوظ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام و نسب، جد امجد، حتیٰ کہ جد امجد کا تعلق جن قبائل سے تھا، ان کو بھی محفوظ کر لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور ان کا نام و نسب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدام، کارکنندگان، اسلحہ، بکریاں، اونٹ، سواریاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدالتی فیصلے، معاہدات، دستاویزات، خطوط مبارکہ اور امن نامہ محفوظ و مامون ہو گئے۔ کتب تاریخ: سیرت کا ماخذ: قبل از اسلام سے ہی رواج تھا کہ عربی زبان کے تمام نمونوں کو محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ اسلام سے قبل یہ کام قبائلی تفاخر کے جذبے کے تحت کیا جاتا تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد ان نمونوں کی حفاظت کا اصل مقصد قرآن مجید اور احادیث کے اسالیب، فصاحت و بلاغت کو محفوظ کرنا قرار پایا۔ بہت سے حضرات نے اپنی زندگی کا بڑا اور بنیادی ہدف اسے قرار دیا۔ اسلام سے پہلے اور فوراً بعد کے عربی ذخائر کو محفوظ کر لیا گیا۔ خود صحابہ کرام کو بھی اس کام میں بہت دلچسپی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا مکالمہ جو مشہور خارجی سردار نافع بن رازق سے ہوا تھا، اس میں نافع بن رزاق نے حضرت عبداللہ بن عباس سے قرآن مجید سے متعلق 200 سوالات کیے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ان 200 سوالات کے جوابات دیے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگردوں نے اس وقت تمام سوالات اور ان کے جوابات کو تحریری شکل میں مرتب کیا اور محفوظ کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے خاندان کے سپرد ادارہ منافرہ۔ منافرہ کا ادارہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خاندان میں چلا آ رہا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے دادا جناب عبد المناف کا انتقال ہوا تو ان کے 2 بیٹوں جناب ہاشم اور جناب عبد شمس میں مکہ کی سرداری کے بارے میں اختلاف ہوا۔ حسب روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دادا کو حکم سنانے کا کہا گیا۔ انہوں نے دونوں کے دلائل سنے اور جناب ہاشم کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس ادارے کے پاس قبائل کے حالات، اکابر کی خدمات، یہ معلومات جمع ہوتی تھیں۔ ادارہ ایام العرب کے نام سے ایک ادارہ تھا اور ایام العرب کے نام سے فن بھی موجود تھا۔ عربوں میں جنگوں کے تذکرے، فتوحات، قدیم عرب قبائل کے کارنامے تفصیل سے ہوا کرتے تھے۔ ایام العرب پر بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ ایک بہت بڑی کتاب ایک مصری عالم نے آج سے 50 سال پہلے مرتب کی تھی۔ اس میں 50-60 کے قریب ایام کا تذکرہ موجود ہے۔ یوم بعث، یوم فجار اور یوم ذی قد بہت بڑی بڑی جنگیں تھیں، بلکہ ایام العرب کا موزوں تھی، اور بہت سے معرکے تھے جن کی وجہ سے کوئی قبیلہ باعزت قرار دیا جاتا تھا۔ یہ معلومات عربوں میں جمع ہوتی رہتی اور نسل در نسل چلتی رہتی تھیں، اور ان حقائق کی بنیاد پر ہم بلا خوف و تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ سے شغف
عربوں میں موجود تھا۔ علم الانساب، ان دو اداروں سے بڑھ کر علم الانساب کا اہتمام عربوں میں بہت غیر معمولی تھا۔ خصوصی اہتمام کے ساتھ وہ انساب کی معلومات کو جمع کرتے رہتے، جسے نسل در نسل اور سینہ بہ سینہ منتقل کرتے رہتے۔ اس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بارے میں بھی معلومات جمع ہوتی چلی گئیں۔ حضرت مصعب بن زبیر، ان کو علم الانساب کے بارے میں خاص مہارت حاصل تھی۔ ان کو خاندان رسالت تک براہ راست رسائی بھی حاصل تھی۔ عرب شاعری سیرت کا ماخذ۔ عرب شاعری سیرت کا ماخذ۔ عربوں کو ادب کے ذخائر، کہانت، نظم اور اشعار سے گہری دلچسپی تھی۔ ایک عام عرب جنگجو سپاہی بھی عکاظ کے میلے میں شاعر ہونے کا ثبوت دیتا تھا۔ قبل از اسلام یہ شاعری خود پرستی اور نفسانی خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے کی جاتی تھی، مگر قبول اسلام کے بعد عربوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت اور محبت میں شاعری کی جانے لگی۔ حضرت حسان بن ثابت کو شاعر رسول کہا جاتا تھا۔ وہ صحابیات جو شاعری میں نمایاں مقام رکھتی تھیں، ان کے نام یہ ہیں: حضرت عاتکہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، حضرت زینب، حضرت ام ایمن، حضرت رقیہ اور حضرت میمونہ۔ جزاک اللہ۔